بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت و انفرادیت کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت و انفرادیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کے بعد اسلامی معاشرے کے قیام اور بین الاقوامی سطح پر مصطفی انقلاب کی بنیادیں استوار کر دینے کے بعد 10 سن ہجری کو آخری حج کے موقع پر جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، وہ عالم انسانیت کے لیے اور انسانی حقوق کا پہلا باقاعدہ چارٹر آف ہیومن رائٹس اور اقوام عالم کے لیے نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ اور اس خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے عالمی نظام کا آغاز فرمایا۔ نمبر 1، سابقہ جاہلانہ اور ظالمانہ نظام کو منسوخ فرمایا۔ نمبر 2، ہر شخص کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حرمت کا اعلان فرما کر عالمی امن کے قیام کا اعلان فرمایا۔ نمبر 3، تقوی کو شرف و کرامت کی بنیاد قرار دے کر عالمی مساوات کا قیام فرمایا۔ نمبر 4، سود کی ممانعت کا اعلان فرما کر معاشی استحصال کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 5، عورت کے حقوق اور اس کی عزت و ناموس کو تحفظ دے کر اس کا وقار بلند کیا۔ نمبر 6، زیر دست اور افلاس زدہ انسانیت کے حقوق کا تحفظ فرما کر ان میں جینے کا حوصلہ اور ناانصاف کے خلاف ڈٹ جانے کی جرت عطا فرمائی۔ دوستان گرامی، خطبہ حجۃ الوداع کا مختصر جائزہ اور اس کی اہمیت و انفرادیت کو پایا ثبوت تک پہنچا دیتا ہے کہ اس خطبے میں ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت اور اعجاز کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی تفاخر و عصبیت اور سماجی اونچ اور نیچ کے باطل تصورات اور عرب و عجم کے جھوٹے امتیازات اور مادی شان و شوکت اور کبر و غرور پر مبنی طبقاتی عدم مساوات کے باطل نظریات کو پامال کر دیا، اور حتمی طور پر اعلان فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت و برتری حاصل نہیں۔ اگر کسی میں کوئی فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور اس اعلامیہ میں یہ بات کھل کر بیان کر دی گئی کہ ہر مسلمان کا خون، جان و مال اور اس کی عزت و آبرو اتنی حرمت کے حامل ہے جتنا کہ یہ شہر اور یہ دن سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اثر انگیزی جس طرح ظاہری حیات مبارکہ میں ایک زندہ حقیقت تھی، اسی طرح دور حاضر کے لیے بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس لیے آپ کی حیات مبارکہ کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عدل و مساوات کے ایسے ضوابط و قوانین تشکیل پاتے ہیں جو انسانی حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت فراہم کرتے ہیں، اور جن کی بنیاد پر باہمی جنگ و جدل، نفرت اور استحصال سے پاک اور اعتدال اور میانہ روی، عدل و انصاف اور تکریم اور انسانیت پر مبنی انسانی معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے۔